ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسفور ميادان الأرض. الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الموجد ورسول المصدق بسمع في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى کرم ہے چہر معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے بی بی شہزادی کونین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام کیونکہ مسلسل اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے جس میں خالق ارض و سما مالک دو جہاں ایک قطرہ پیکر سے انسان کو خلق کرنے والا، بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے والا ارشاد فرما رہا ہے. اور ایسی کتاب ہے قرآن کریم، ایسی کتاب ہے کہ روز اول سے ازل تک ایسی کتاب کا کوئی ثانی نہ ملا. جو کلام اس کتاب میں ہے، اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں بنی کہ جو کلام اللہ کہلائے. یہ کلام اللہ کہلانا ہی کتاب کے دلالت کے لیے کافی ہے، اس کی سند کے لیے کافی ہے. اب کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور جو چیز اس میں لکھی گئی ہے، جو چیز بیان کیا گیا ہے، گویا اللہ نے تمام قوانین کو بیان کیا. بھائی جو جس کتاب کا رائٹر ہوتا ہے اس کتاب میں جو بھی لکھا ہوتا ہے اسی کا کہلاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رائٹر لکھنے والا شخص کوئی اور ہے اور انسان کہہ دے کہ نہیں انہوں نے نہیں لکھی بلکہ اس میں تو باتیں ان کی ہیں. ایسا نہیں ہے. جو رائٹر ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم کا ذمہ دار اگر کسی ہستی کا نام ہے تو وہ خالق اکبر جیسی ہستی کا نام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس قرآن کریم میں موجود نہ ہو، کیونکہ ہر کتاب کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن قرآن کی فضیلت سب سے جدا ہے. کہا کیوں؟ کیونکہ ہر کتاب، کوئی کتاب ہو دنیا کی، یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہر چیز اس میں شامل ہے، ہر کا سوال کا جواب اس میں شامل ہے. کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. دعویٰ کیا تو صرف قرآن نے کیا کہ ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے. اب آپ دیکھیں
کہ جس آیت کو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 یعنی 50ویں نمبر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، وَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور روز قیامت وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا، گھاٹا اٹھانے والے میں پایا جائے گا۔ اسی لیے قرآن آواز دے رہا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا نا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، یعنی اللہ جس دین پہ لانا چاہ رہا ہے اکثریت وہ ہے کہ جو دین اسلام سے منحرف ہو گئی ہے، دین اسلام پر قائم نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ یہ جتنے نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے کہ جو ازل سے لے کر ابد تک قائم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام آدم سے شروع ہوا اور کربلا تک آیا، اس کے دو چہرے نظر آئے۔ آدم سے لے کر کربلا تک دو چہرے نظر آئے اور دو طرح کی شخصیتیں نظر آئیں۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ کہا ایک شخصیت وہ نظر آئی کہ جو دین اسلام کو پھیلانے والی نظر آئی، دین اسلام کو پہنچانے والی نظر آئی، اور دوسری شخصیت وہ تھی کہ جو دین اسلام میں فساد برپا کرنے کے لیے آئی۔ یعنی ایک شخصیت وہ تھا کہ جو ظلم سہ رہا تھا اور دوسری شخصیت وہ تھی جو ظلم کر رہی تھی۔ کہا کہ روز اول میں دیکھ لیجئے کہ آدم کے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل۔ حابیل وہ تھا جو اللہ کا مقرب ترین بندہ تھا، اور قابیل وہ تھا کہ جو دل میں حسد لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ لہذا اللہ کبھی حاسدین کو پسند نہیں کرتا ہے، تو لہذا ایک ظالم نکلا ایک مظلوم نکلا۔ تو روز اول سے یہ چلتا چلا رہا ہے کہ دو طرح کی فکر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، ایک ظالم والی فکر اور ایک مظلوم والی فکر۔ لیکن ہمیں اپنانا کیا ہے؟ آپ دیکھیں آدم سے ظالم اور مظلوم والی فکر ملی، اور کربلا تک اگر آپ دیکھیں تو یہی فکر آپ کو نظر آئے گی کہ ایک یزید ظالم نظر آ رہا ہے اور حسین مظلوم نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ایک قابل کا پیروکار ہے، ایک حابیل کے پیروکار ہے، ایک قابل کا ماننے والا ہے اور ایک حابیل کے دین کو پہنچانے والے ہیں، حابیل کے ماننے والے ہیں۔ تو دین اسلام کو اگر سمجھا جائے کہ دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، تو دیکھیے جہاں شک ہے وہاں بے دینی ہے، اور جہاں یقین ہے وہی دین ہے۔ جہاں شک ہے وہاں بے دینی ہے، جہاں یقین ہے وہاں دین ہے۔ اگر کوئی تھرڈ کلاس کا مسلمان آپ سے سوال کرے کہ آپ دو لفظوں میں دین اسلام کی تشریح کر دیجئے کہ دین اسلام کیا ہے، تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ بھائی پوری وضاحت ہر کوئی سننا پسند نہیں کرتا، دو لفظوں میں دین اسلام سمجھا دیجئے کہ دین اسلام کیا ہے۔ تو بھائی آپ کے پاس کوئی مضمون ہے کہ جو آپ شروع ہو جائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی تاریخ ہے کہ جو آپ شروع ہو جائیں گے؟ کہا کہ اگر سامنے والے کو بتانا ہے کہ دین اسلام کیا ہے، توجہ کیجئے گا، سامنے والے کو بتانا ہے کہ دین اسلام کیا ہے تو جواب کیا دیں گے؟ کہا کہ جواب بس اتنا دینا ہے کہ قول محمد کا نام دین ہے، عمل محمد کا نام شریعت ہے۔ قول محمد کا نام دین، یعنی محمد کے قول کا نام دین ہے اور محمد کے عمل کا نام شریعت ہے۔ بس یہ دو چیز پورے دین کے لیے کافی ہے، قول محمد اور عمل محمد۔ یعنی محمد نے جو کہا اور محمد نے جو کیا، پوری زندگی رسول اللہ کی دیکھ لیجئے تو دو چیزوں پر، یا تو رسول اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ نے کیا ہے۔
اگر مسلمان پوچھ لے یا غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ دین اسلام کیا ہے تو میں 6 مصرے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انہیں سنا دیجئے گا کہ اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں زور شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں نالے زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح و کہیں کرب و بلا ہے، اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی دین ہے اسلام میں، اور کوئی دین ہے اسلام میں۔ صلوات علی محمد والے ماشاء اللہ متوجہ ہو گئے تمامی حضرات کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کا قول محمد اور عمل محمد۔ یہاں یعنی دنیا کے لوگ پریشان نہ ہو، غیر مسلم بالکل پریشان نہ ہو۔ اگر دین اسلام میں آنا ہے تو 2 چیزوں کو دیکھ لیجئے، ایک وہ چیز دیکھیے کہ جو رسول اللہ نے کہا، اور ایک وہ چیز دیکھیے کہ جو رسول اللہ نے کیا۔ کہا کہ ان دونوں میں، سوال ہے آپ لوگوں سے کہ ان دونوں میں، قول اور عمل، ان دونوں میں کس کا پلہ بھاری ہے؟ قول کا پلہ بھاری ہے کہ عمل کا پلہ بھاری ہے؟ تو لہٰذا مجمع کی طرف سے آواز آئے گی۔ ماشاءاللہ احسن صاحب نتیجے تک پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی نتیجہ دینا ہے، تو لہٰذا زیادہ تر کے ذہن میں فکر یہ ہوتی ہے کہ عمل کا پلہ بھاری ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ قول کہنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، ارے انسان یوں ہی کہہ دیتا ہے، چلتے چلتے کہہ کے گزر گیا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پتہ چلا مسجد میں 4 لوگ نظر آ رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ، ہاں جمعہ بھی آنے والا ہے، روز عاشورہ، اس میں پتہ چل جائے گا کہ امام حسین نے جو سر کو کٹایا ہے نماز کو بچانے کے لیے کٹایا ہے یا یزید کی طرفداری میں کٹایا ہے، لہٰذا پتہ چلے گا نا۔ دین اسلام عمل اور قول، یہ 2 چیز کا نام دین اسلام ہے۔ تو عمل کا پلہ بھاری ہے یا قول کا پلہ بھاری ہے؟ تو جواب آئے گا کہ مولانا ہو نہ ہو قول کا پلہ بھاری نہیں، عمل کا پلہ بھاری ہوگا، اس لیے کہ بڑا مشقت ہوتا ہے عمل کرنے میں۔ نماز پڑھو، روزہ آ گیا تو دن بھر روزے سے رہو، بھوکے اور پیاسے رہو، تو عمل کا پلہ مجھے بھاری نظر آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہوگا، لیکن رسول اللہ کی زندگی 2 ہی چیز پہ گزری، یا تو قول پہ گزری یا عمل پہ گزری۔ یا رسول اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ نے کیا ہے۔ قول کی منزل دیکھیے، رسول اللہ آئے اور 40 سال کے بعد رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ ہم نے کہا کہ ہم نہیں کہتے، ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، تو آپ بتائیں مسلم رہا یا کافر ہو گیا؟ کہا کہ دین اسلام ختم۔ رسول اللہ نے کہا نماز واجب، ہم نے کہا کوئی واجب نہیں۔ روزہ واجب، ہم نے کہا کوئی واجب نہیں۔ آپ بتائیں یہ اسلام رہا کہ رخصت ہو گیا؟ کہا کہ رخصت ہو گیا۔ تو یہ ہے قول کی منزل کہ رسول اللہ نے کہا ہے، اس قول کا انکار کیا، کفر ساتھ ہے۔ اور دوسری منزل عمل کی منزل۔ عمل کی منزل کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے نمازیں پڑھی، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی۔ رسول اللہ نے روزہ رکھا، ہم نے نہیں رکھا، یا کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا۔ تو کیا ایمان ہے یا چلا گیا؟ بھائی اسلام بچا یا رخصت ہو گیا؟ کہا کہ اسلام بچ گیا۔ کیوں؟ کہا کہ ہم صلاۃ کے منکر نہیں ہیں، صلاۃ کے منکر نہیں، نماز کو مان تو رہے ہیں کہ نماز ہے، وہ الگ بات ہے کہ گناہ اتنا زیادہ کر دیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر
मुझसे दुआए मगफिरत करो। अल्लाह नहीं चाहता। नमाज को मानते हैं मगर नमाज पढ़ नहीं पाते। अल्लाह नहीं चाहता कि मैं उसकी बारगाह में खड़ा हो सकूं, खड़े होने के काबिल मुझे नहीं समझता। तो मुसलमान है, ईमान है, काफिर नहीं हुआ। तो किसका पल्ला भारी हुआ? कौल का कि अमल का? कहा कौल का पल्ला भारी हुआ। क्यों? क्योंकि कौल का अगर इनकार किया तो ईमान रुखसत हो जाएगा। या रसूलुल्लाह ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अजब नहीं रसूलुल्लाह आवाज दे कि मैं दुनिया के मुसलमानों को यही बताना चाहता हूं कि कम से कम कौल की तायीद करके मुसलमान तो बन जाओ, मुसलमान तो बन जाओ, दीन इस्लाम पे तो आ जाओ। आने के बाद हो सकता है कि तौफीक मिले, गुनाह कम हो, गिराबान में झांको और उसके बाद फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर दुआए मगफिरत करो। तो लिहाजा कौल का पल्ला भारी नजर आ रहा है। लेकिन पूरी रसूलुल्लाह की जिंदगी गुजर गई भाई। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया, तौहीद को पहुंचाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया, यानी दावत ज़ुलशीरा में ऐलान नबूवत किया। नबी बने नहीं है, ऐलान नबूवत किया है। नबी तो पहले से है, लेकिन ऐलान नबूवत 40 साल के बाद किया। तो 40 साल और 63 साल की जिंदगी रसूलुल्लाह की रही, तो 23 साल की जिंदगी देखा जाए ऐलान नबूवत के बाद 23 साल की तक जिंदगी जो रसूलुल्लाह की है वो कौल और अमल में गुजरी। या तो रसूलुल्लाह ने कहा या रसूलुल्लाह ने किया, कहीं भी ये दोनों एक जगह जमा ना हुए। भाई कौल या तो इंसान कहेगा या इंसान करेगा। जब कहता है तो करता नहीं, और जब करता है तो कहता नहीं। तो रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी या तो कौल में गुजारी है या अमल में गुजारी है। या रसूलुल्लाह ने कहा है या रसूलुल्लाह ने किया है, करके दिखाया है। लेकिन मेरा सलाम पैगंबर इस्लाम पर कि एक वाहिद गदीर था कि जहां अल्लाह का हुक्म हुआ क्या है मोहम्मद इन मुसलमानों को दोनों चीज इकट्ठा करके दिखाओ। अली को दोनों हाथों पर उठा भी लो और मन कुन तो बोला कह भी दो। यहाँ यहाँ दोनों मंजिल एक साथ रही। रसूलुल्लाह ने अमल भी किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया भी, यानी कौल भी बयान किया और कहा कि सुनो इस मंजिल का इनकार ना करना। कहा क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों चीजें हैं, कौल भी है और अमल भी है। तो लिहाजा विलायत अली उस चीज का नाम है, इस जगह का इनकार कभी ना करना। एक और सलवात पढ़ने में जुड़कर मोहम्मद वाले। तो 3 चीजें हैं, मुशरिक, काफिर और मुनाफिक, निफाक, शिर्क, कुफ्र और निफाक। ये 3 चीजें हैं शरीयत में। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, शिर्क से पाक हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, कुफ्र से पाक हो गए। अब निफाक से कैसे पाक हुआ जाए? तो जब निफाक की बारी आई तो बुजुर्ग सहाबा ने कहा कि सुनो, हम जब देखते थे कि मुनाफिक लोगों को पहचानना होता था कि मुनाफिक कौन है, तो हम वहां पर यह किया करते थे कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जब मजमा जमा होता था तो हम वहां पर अली का नाम ले लेते थे। अगर कोई मुस्कुरा दे समझ जाते थे मोमिन है, कोई गुस्सा आ जाए समझ जाते थे मुनाफिक है। तो 3 चीजें हैं, शिर्क, कुफ्र और निफाक। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा शिर्क से पाक हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, कुफ्र से पाक हो गए। अब मुनाफिक से पाक होने के लिए कलमे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मुनाफिक से बचने के लिए कलमे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप देखें रसूलुल्लाह ने क्या किया। अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देने से जन्नत मिल गई होती,
सब कह रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमान जन्नत 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 कह रहे हैं। अगर इससे जन्नत मिल रही है तो पूरे दुनिया के मुसलमान, भाई दलील के साथ बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल के हदीस के जरिए बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा कि जन्नत जन्नत कर रहे हैं, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला जन्नत में जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला जन्नत में जाएगा तो फिर रसूलुल्लाह ने यह क्यों कहा कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हैं, एक फिरका जन्नत में जाएगा? दलील सामने है, 73 फिरके हैं, 73 फिरके कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन फिरका जन्नती है? तो जो फरमाइएगा, 73 फिरके हैं ना, 73 फिरके कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि देखो जन्नत में सिर्फ एक फिरका जाएगा। इसका मतलब हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, हर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने कहा कुरान तू ही बता दे कि जन्नत में कौन जाएगा। कुरान ने ऐलान किया यौम नदो कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, कि मैं रोज़े क़यामत लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाऊंगा, नबी के साथ नहीं बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा, नबी के साथ नहीं बुलाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सब चले आओगे। अगर नबी के साथ बुला लिया तो सब चले आओगे। कुरान कह रहा है यौम नदो कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, कि मैं रोज़े क़यामत लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाऊंगा। अब कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा शिर्क से पाक हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा कुफ्र से पाक हो गए, अलीयुन वलीउल्लाह कहा निफाक से पाक हो गए। तो ये मुकम्मल दीन जो हमें रसूलुल्लाह ने दिया, और ये मुकम्मल दीन जो हमें रसूलुल्लाह ने, इसीलिए आयत नाज़िल हुई गदीर के बाद कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। क्यों? क्योंकि इससे पहले दिन मुकम्मल ना था, इससे पहले दिन मुकम्मल ना था, यानी एक कलमा रह गया था कि जिसको पढ़वाने के लिए अल्लाह ने कुरान की आयत भेजी कि आप जो पढ़ेगा उसके लिए हमने उज़्लफ़तुल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, कि जन्नत मुत्तक़ियों के लिए सजाया है। याली हुब्बुका, याली तुझसे मोहब्बत वही करेगा कि जो मुत्तक़ी होगा। रसूलुल्लाह की हदीस के रूप से बात हो रही है ना। तो लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा शिर्क से पाक हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा कुफ्र से पाक हो गया, अलीयुन वलीउल्लाह कहा निफाक से पाक हो गया। भाई हमने थोड़ी ना कहा है, नबी के पास लोग आए ना, लोग दौड़ते हुए आए, या नबी अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा या नबी अल्लाह एक अज़्लहा था अपने पास कि जिससे हम शनाख्त किया करते थे कि कौन हलाल ज़्यादा है कौन हराम ज़्यादा है। या नबी अल्लाह उस अज़्लहे को अली ने चीर कर जमीन पर फेंक दिया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हलाल ज़्यादा है? नबी ने कहा सुनो, अपनी मजलिसों में अली का जिक्र करना, चेहरा खिल जाए तो हलाल ज़्यादा, खिल जाए हलाल ज़्यादा है। आज से दस्तूर बदल गया, तरीका बदल गया, क्योंकि ऐसा आया है कि जो नस्लों की पहचान या अली हुब्बुका ताहिरुल वलादा वला युबग़िज़ुका खबीसुल विलादा। या अली तुझसे मोहब्बत वही करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, और तुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा जिसकी विलादत में खबासत पाई जाए। तो पता चला अली से मोहब्बत
ہر انسان نہیں کر سکتا، وہی کرے گا کہ جس کی ولادت میں طہارت پائی جائے، جس کی ولادت میں طہارت پائی جائے۔ اچھا، ہم سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ مجلسوں میں علی علی کیا کرتے ہیں، جب دیکھو تب صرف علی کا ذکر کیا کرتے ہیں، کسی اور کا ذکر نہیں کرتے۔ اب پھر اس کے بعد یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہے شیعہ ہے شیعہ ہے، کیا شیعہ کے مفہوم کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے کہ شیعہ کے مفہوم کیا ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ کیا شیعہ کہہ دینے سے یا اپنے آپ کو کہہ دینے سے شیعہ انسان ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا شیعہ نام ہم نے خود نہیں رکھا بلکہ ہمارے مخالفین نے رکھا ہے۔ اور شیعہ نام ہم نے خود نہیں رکھا، ہمارے مخالفین نے رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب علی کا دور تھا تو علی کے جو مخالف تھے لوگ ان کو ان کے شیعہ کہا کرتے تھے، اور ہم تھے علی کے چاہنے والے تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو لہٰذا مخالفین نے یہ شیعت کا نام مخالفین نے دیا ہے، ہم نے اپنا نام خود نہیں رکھا۔ یہ تو ڈیفینیشن اچھا تھا کہ ہم نے لے لیا، ڈیفینیشن اچھا تھا کہ ہم نے اسے قبول کر لیا، اسے لے لیا۔ اچھا، امام صادق کے پاس ایک شخص آیا بغداد سے، خراسان سے امام صادق کے پاس ایک شخص آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا خراسان میں بھی آپ کے بہت چاہنے والے شیعہ موجود ہیں۔ مولا نے کہا اچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا ہم چاہتے یہ ہیں کیا آپ خراسان میں ہمارے ساتھ چلے، تمام شیعہ وہاں موجود ہیں، آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ امام صادق کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں، وہاں ہم قیام کریں گے مل کر۔ تو امام نے کہا اچھا وہاں جتنے شیعہ ہیں کیا تمہارے جیسے؟ کہا کہ ہاں مولا جتنے شیعہ ہیں سب میرے جیسے شیعہ ہیں، بہترین، اچھے، بات کو ماننے والے۔ اب سنیں امام نے کیا کہا۔ امام نے کہا اچھا تو میرا چاہنے والا ہے، تو میری بات ماننے والا ہے؟ کہا ہاں مولا میں آپ کا بات ماننے والا ہوں۔ امام نے کہا سن، وہاں سامنے تندور رکھی ہوئی ہے، جا تندور میں کود جا، تندور کے اندر چلا جا۔ دیکھیے مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ صرف اپنے آپ کو شیعہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، شیعہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حقیقتاً شیعہ جناب سلمان ہیں، حقیقتاً شیعہ جناب قمبر ہیں، حقیقتاً شیعہ جناب میثم تمار ہیں، حقیقتاً شیعہ جناب مقداد ہیں۔ ہم تو ان کے بھی پیر کے دھول نہیں ہیں۔ کہتا ہے مولا خراسان میں آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا اچھا تو چاہنے والا ہے تو جا تنور میں کود جا۔ کہتا کہ مولا تنور میں کود جاؤ، آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اگر کود گیا میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، مولا ان کا کیا ہوگا؟ کہا اچھا تو بیٹھ گیا، بات کر رہا تھا۔ اتنے دیر میں یہ جو خراسان سے آیا تھا اس کا نام تھا مامون رتی، مولا کا چاہنے والا مامون رتی۔ اب کچھ دیر گزری، ابھی بات ہو رہی ہے، کودا نہیں بیٹھ گیا، بات ہو رہی ہے امام صادق اور مامون رتی میں۔ کچھ دیر گزری کہ ایک اور امام کا چاہنے والا آیا، ہارون مکی۔ دیکھیے ملائیے گا دونوں کے ناموں کو ملائیے گا، مامون رتی اور ہارون مکی، مکے کے رہنے والے تھے۔ آئے امام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، بہت دور سے سفر کر کے امام سے ملنے کے لیے آ گئے۔ مولا سلام، کہا ہاں ہارون، سر سے پاؤں تک گرد و غبار پڑا ہوا، سر پہ گرد و غبار پڑا ہوا۔ امام نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی حال خیریت کچھ نہیں۔ امام نے کہا ہارون آ گئے؟ کہا ہاں مولا آ گیا۔ کہا ہارون جاؤ تنور میں کود جاؤ۔ جیسے ہی ہارون نے سنا کچھ نہیں کہا، فوراً دوڑ کے گئے تنور میں کود گئے۔ اب جب تنور میں کودے تو یہ مامون رتی جو بیٹھا ہوا تھا کچھ دیر تو بیٹھا رہا، کچھ دیر بیٹھا رہا، بات ہو رہی ہے، لیکن جب 10-15 منٹ گزرا تو اس کی باتوں میں جو ہے کپکپاہٹ پیدا ہوئی، زبان لڑکھڑانے لگی،
مولا نے کہا زبان لڑکھڑا کیوں گئی؟ کہا مولا یہ تنور میں ابھی جو ہارون مکی گیا ہے، ارے ذرا دیکھ تو لیجئے، اب تک تو کباب ہو گیا ہوگا، اب تک تو ختم ہو گیا ہوگا۔ مولا نے کیا کیا، تنور میں کے اوپر اس کا ڈھکن بھی رکھ دیا، یعنی تنور کو بالکل بند کر دیا۔ کچھ دیر اور گزری، کہا مولا اب تو دیکھ لیجئے کیا حال ہوا ہوگا۔ تو مولا آگے بڑھے، مولا نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ تو بھی ساتھ چل، میں ہی کیوں دکھوں، تو بھی دیکھ۔ آگے لے کے گئے، لے جانے کے بعد ڈھکن کھولا۔ اب جب ڈھکن کھولا ہے، اب مامون رتی نے دیکھا کہ ہارون بیٹھے ہوئے ہیں تنور میں، ہاتھوں میں تسبیح ہے، اللہ اکبر، یا علی مدد، یا علی مدد کی تسبیح انجام دے رہے ہیں۔ پھر مولا نے کہا کہ ہارون مکی باہر آ جاؤ۔ ہارون مکی تنور سے باہر چلے آئے۔ اب جیسے ہی باہر آئے ہیں تو مامون رتی نے کہا کہ ہارون تمہیں ڈر نہیں لگا، خوف نہیں آیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، اگر مر گئے ہوتے، جان سے چلے گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر جل کے راکھ ہو گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو مامون رتی نے جواب دیا، سن، مجھے اپنے مولا کے زبان پر اتنا اعتماد ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مولا مجھے اس وقت تک وہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جو میں برداشت نہ کر سکوں، یعنی انسان کی برداشت، انسان کے حیثیت سے بڑھ کر مولا کوئی حکم نہیں دیتے، لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے ان کے حکم کو سن کر۔ لہذا ایمان کمزور تھا، شک میں پڑ گیا، مامون رتی شک میں پڑ گیا۔ لیکن جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا ہے، تو جہاں شک ہے وہاں بے دینی ہے، جہاں یقین ہے وہیں دین نظر آ رہا ہے۔ تو لہذا شک ایسی بیماری ہے کہ جسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ شک کو دوسرے جملے میں اگر ڈھالیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ۔ اب وسوسے کا تعلق شیطان سے ہے، وسوسے کا تعلق شیطان سے۔ اگر کسی شخص کو، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وسوسے کے شکار ہوتے ہیں، شک ہوتا ہے، یعنی بار بار وضو کرنا، ہاتھوں کو دھونا، واش روم چلے گئے وہاں پر جو ہے پھر آنا اور پھر نہانا۔ کیوں نہانا؟ کیونکہ واش روم سے ہو کے آ رہا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں، کیونکہ میں نازمیہ میں بھی تھا تو وہاں بھی لوگ کافی ایسے ملتے تھے کہ جو کہتے تھے مولانا تھوڑا شک ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شک کی کوئی جگہ شریعت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شک کا دوسرا نام وسوسہ ہے۔ وسوسہ شیطان سے مربوط ہے، اس کا مطلب جسے وسوسہ آ رہا ہے، اس کا مطلب شیطان کے گرفت کے قریب ہے، شیطان کے گرفت کے۔ اب اسے کیا چاہیے؟ اب اسے امام نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہے کہ جو وسوسے کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ جس چیز پر وسوسہ ہو اس پر دھیان نہ دے، جس چیز پر وسوسہ ہو۔ یعنی پیر نجس ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ پیر پاک ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ پیر پاک ہے، اس چیز پر دھیان ہی نہیں دینا کہ جہاں وسوسہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ جہاں شک ہے وہاں بے دینی ہے، جہاں یقین ہے وہیں دین ہے۔ یعنی شریعت میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے۔ یعنی کپڑا اگر ٹنگا ہے، اگر کپڑا ٹنگا ہے، آپ آ رہے ہیں 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد بھی، تو وہ کپڑا پاک مانا جائے گا، وہ نجس نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پاک چھوڑ کے گئے تھے۔ اب اس کے بعد کون آیا، کس نے ٹچ کیا، کس نے چھوا، کس نے پہنا، آپ کو نہیں پتا ہے، تو لہذا شک کی بنیاد پر اسے نجس نہیں مان سکتے، تو وہ پاک ہے، اسے پاک مانا جائے گا۔ شریعت کہہ رہی ہے وہ پاک ہے، تو جہاں شریعت کہہ رہی ہے پاک ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے نجس کہنے والے؟ تو لہذا یہ شک بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے وسوسہ آ جاتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے آنے والے وقت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ شک نہ رہے۔ کیونکہ ہر چیز میں شک آ جائے گا تو پھر عقیدہ بھی کہیں نہ کہیں، عقیدے کے اوپر بھی کوئی وار کر دے اور پھر وہ شک پیدا ہونے لگے۔ کیونکہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو امام کے فضائل پر شک کرتے ہیں۔ اور امام کے فضائل کو بیان کیجئے،
ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا نے دیوار کو کہہ دیا سونا اور سونے کی ہو گئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا نے مردے کو ٹھوکر مار دیا اور مردہ کھڑا ہو گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پورا اختیار اللہ نے اہل بیت کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ توحید کے مظہر ہے، یعنی جس نے اللہ کو نہ دیکھا ہو وہ اہل بیت کو دیکھ لے۔ توحید کے مظہر ہے نا، جس نے اللہ کے صفات کو نہ دیکھا ہو وہ اہل بیت کو دیکھ لے اور دیکھ کر سمجھے کہ جب اللہ کے مخلوق ایسے ہیں تو ان کا خالق کس انداز کا ہوگا۔ تو لہٰذا وقت کافی نکل چکا ہے، بات یہیں پر تمام کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا دین اور شریعت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس دین پر قائم اور باقی رہنے والا ہے، کیونکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی بہتر دین کے تلاش میں رہتا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کوئی دین تلاش کر رہے ہو تو اس سے بہتر، یعنی دین اسلام سے بہتر کوئی اور دین تلاش نہ کرو۔ اگر کرو گے، اگر کر بھی لیا، دیکھیں قرآن نے بہت دور تک قرآن کی نگاہ ہے، قیامت تک نگاہ ہے کہ اگر کر بھی لیا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کیوں نگاہیں قیامت تک ہیں اور بتا دیا کہ ہم قبول نہیں کریں گے؟ تاکہ لوگ کوئی اور دین کی طرف رجوع نہ کریں، کسی اور دین کی طرف نہ جائیں، کسی اور دین کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے کہ آخرت میں روز قیامت میں گھاٹا اٹھانے والے میں شمار ہو گئے۔ وہ دین اسلام کہاں تھا؟ کہا دین اسلام اگر نظر آ رہا ہے تو کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے۔ وہ دین اسلام دیکھ رہا ہے کہ دین اسلام کہاں ہے، وہ دین کہاں ہے کہ جس دین میں ہم شامل ہو جائیں، جس دین کو ہم قبول کر لیں۔ تو وہ دین اسلام آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو تو جاؤ، یزید کے محل میں وہ دین نظر آئے گا کہ جس دین میں شراب خوریاں حلال قرار دی جا رہی تھی۔ یزید ملعون دین اسلام کا مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ کافر شخص تھا جو تمام چیزوں کا منکر تھا۔ امام حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا، نبی کے نواسے کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا اے حسین بیعت کیجئے ورنہ اپنا سر دیجئے۔ امام حسین نے کہا کہ سر دے دوں گا لیکن کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ جس دین کو میرے نانا نے پہنچایا، اتنی مشقتوں سے پہنچایا ہے، اس دین کو حسین کس طرح مٹنے دے گا؟ پورے گھر بار کو لے کر میدان کربلا میں آ کر امام حسین کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی شب عاشور آئی، قربانیاں شروع ہو گئی، مائیں اپنے بچوں کو بلا بلا کر سروں پہ ہاتھ پھیر پھیر کر یہی جملہ سمجھاتی تھیں، اے بچوں سنو، تمہیں اکبر سے پہلے شہید ہونا ہے۔ جناب زینب نے اونو محمد کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہا اے بیٹے اونو محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، اے بیٹو یاد رہے کہ علی اکبر سے پہلے شہید ہونا ہے، علی اصغر سے پہلے شہید ہونا ہے، قاسم سے پہلے شہید ہونا ہے۔ اور ہاں بیٹا اگر دریا پہ پہنچ جاؤ تو کسی بھی عالم میں پانی نہ پینا، اس لیے کہ میرے زہرا کا لال پیاسا ہے، 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا ہے، بالی سکینہ پیاسی ہے، اے میرے لال پانی کو لب پہ نہ لگانا۔ بیٹے کو سمجھا رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں کل کے لیے۔ جیسے ہی روز عاشورہ آیا ہے، آنے کے بعد انصار امام حسین کے شہید ہو رہے ہیں، اقربا کی باری آئی، تمام لوگ شہید ہونا شروع ہوئے۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ اونو محمد خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب زینب آئی، آنے کے بعد کہا اے میرے بیٹے اونو محمد، کیا کل جو سمجھایا تھا بھول گئے؟ کہا اماں ہم بھولے نہیں ہیں، ہم جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں تو ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، ماموں کہتے ہیں تم ابھی چھوٹے ہو، تم بعد میں جانا،
ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے غازی عباس کو بلایا، اب بلانے کے بعد غازی عباس کے حوالے آنو محمد کو کیا، اور کرنے کے بعد کہا ہے غازی آنو محمد کو حسین کے پاس لے جاؤ اور کہنا کہ زینب کے حق کا واسطہ اور میرے بچوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دے۔ غازی عباس نے ہاتھوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد امام حسین کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا اے مولا شہزادی نے کہا ہے ان کے حق کا واسطہ ہے اور محمد کو اجازت دے دیں میدان کربلا میں چلے جائے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے یہ جملہ سنا، دونوں بچوں کو کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد خیمے سے باہر آئے اور ان کو امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا اور محمد کو جناب عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ ارے سوچے کتنا کم سن بچے تھے کہ جو گھوڑے پہ سوار بھی ہونا نہیں جانتے تھے، امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا ہے، غازی عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا ہے۔ جب دونوں بچے گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو دونوں بھائیوں نے باتیں کی، اے محمد میں میمنہ کی طرف جا رہا ہوں، اے اون تم میسرہ کی طرف چلے جاؤ۔ دونوں بھائیوں نے باتیں کی، ایک بھائی میمنہ کی طرف گیا، ایک بھائی میسرہ کی طرف گیا، دونوں بھائی دونوں طرف سے گئے اور جانے کے بعد جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ دریا پہ قبضہ کیا، دریا پہ قبضہ کیا جناب زینب کے لالوں نے۔ جیسے ہی دریا پہ قبضہ کیا تو ایک آواز گونجی، ایک آواز گونجی کہ علی کے نواسوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا، علی کے نواسوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ اور یہ آواز خیمے زینب میں پہنچی، لوگوں نے بیویوں نے جناب زینب کو آگے کہا اے زینب ارے تجھے مبارک ہو، ارے تیرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ جناب زینب نے کہا اے بیویوں مبارکبادی نہ دو، ارے ایسا نہ ہو میرے بچے پانی پی لے، میں زہرا سے شرمندہ ہو جاؤں۔ مصلی بچھایا، قرآن کو سر پہ رکھا، اے پروردگار قرآن کو گواہ بنا کے دعا کرتی ہوں میرے بچے رہے نہ رہے لیکن ہاں میرے لال پہ کوئی آنچ نہ آئے، میرے بچے پانی نہ پیے۔ ادھر جناب زینب نے دعا کی، ادھر محمد نے جیسے ہی دریا پر نمی محسوس کی، دریا کے پانی کو دیکھا، محمد نے چھوٹے بھائی نے اون سے کہا اے بھیا ارے کاش مسکے سکینہ لے آتے، کاش مسکے سکینہ ارے لے آتے، جناب سکینہ کے لیے مشک بھر کے لے جاتے۔ ہاں آزادارو یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ لائنوں نے چاروں طرف سے دونوں بچوں کو گھیرنا شروع کیا۔ اب جو نظریں اٹھا کر دیکھا ارے لاکھوں کا مجمع چاروں طرف نظر آ رہا ہے، ایک طرف سے آن نکلے، ایک طرف سے محمد نکلے، تلوار چلاتے جا رہے ہیں، واصل جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن 3 دن کے بھوک اور پیاس کا عالم، ارے کب تک لڑتے؟ لائنوں نے تیر چلانا شروع کر دیا، زینب کے لال کے جسم پر ارے تیر آ کر لگی، نیزے سے وار کیا، ایک شکی نے گرز مارا، جیسے ہی گرز کا لگنا تھا ایک بھائی زمین کربلا پہ گرا، مولا کو سلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ بڑا بھائی زمین پر گرا لیکن جان باقی تھی، سلام کیا السلام علیکم یا مامو جان، اے مامو ارے آپ پر سلام ہو۔ جیسے ہی سلام کیا ایک طرف سے غازی عباس نکلے، ایک طرف سے مولا حسین نکلے، لائنوں نے غازی عباس کو آتا دیکھا، حسین کو آتا دیکھا، اور ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگے،
ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگے، آنا محمد کے لاش کے ٹکڑے۔ آزادارو جیسے امام قریب پہنچے نا تو کیا دیکھا کہ معاون کے لب ہل رہے ہیں اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے اپنے کانوں کو ان کے لبوں پہ کیا، جیسے ہی کان لبوں پہ گیا آواز آئی، اے مامو جان اماں تک خبر پہنچا دیجئے گا کہ ہم نے سکینہ کے بنا پانی نہ پیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رونے آئے ہو نا جناب زینب کے لال کو پرسا دو۔ آزادارو جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا روح کا فصے التری سے پرواز کر گئی۔ ایک کے لاشے کو مولا عباس نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو مولا حسین نے اٹھایا اور لاش کو لے کر خیمے کے اندر آئے۔ جیسے ہی لاش کو خیمے میں رکھا تمام بیویوں نے چاروں طرف سے ارے لاش کو گھیرا، ماتم کرنا شروع کیا۔ ہائے ہائے محمد، ہائے زینب، ماتم کرنا شروع کیا۔ لیکن مولا حسین نے جب نظریں گھمائی کیا دیکھا؟ تمام بیویاں گریا کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب زینب کو دیکھا کہ نظر نہیں آئی ہے تو جناب فضہ سے کہا، اے فضہ زینب کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے؟ جیسے ہی یہ کہا نا جناب فضہ نے ادھر ادھر دیکھا، جناب زینب نظر نہ آئی۔ امام حسین نے کہا، اے فضہ جاؤ میری بہن کو بلاؤ کہ ان کے بچے آ گئے ہیں، آ کر مل لے۔ جناب فضہ خیمے کے اندر گئی، جناب زینب کو بلا کے لے کے آئی۔ امام حسین نے کہا، اے بہن زینب ارے روتی کیوں نہیں، گریا کیوں نہیں کرتی ہو؟ جناب زینب نے کہا، اے بھیا حسین میں نے جب سے سنا تھا تم قتل ہونے والے ہو میں نے عہد کر لیا تھا اپنے بچے کو نہ روؤں گی تو بس اپنے حسین کو۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جب یہ 10 محرم کے بعد یہ قافلہ گنج شہیدہ سے گزارا گیا تو ہر لاش کا سر، آزادارو ہر لاش کا سر ہر بیوی کے پاس آیا ہے۔ بھائی سر آتا تھا، بیویاں آگے بڑھتی تھی، سروں کو لے کر گریا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ منادی نے ندا دی کہ یہ اکبر کا سر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ام لیلا آگے بڑھی، اکبر کے سر کو لیا، گریا کرنا شروع کر دیا۔ پھر آواز آئی کہ یہ قاسم کا سر ہے۔ جیسے ہی قاسم کا نام آیا ام فروہ آگے بڑھی، قاسم کے سر کو لیا، گریا کرنے لگی۔ اب لو بیویاں آگے بڑھ رہی ہیں، سروں کو لے کر گریا کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ آنا محمد کا سر، لیکن آزادارو کوئی بیوی آگے نہ بڑھی۔ تمام بیویوں کی نگاہیں جناب زینب کی طرف تھی، جناب زینب کی نگاہیں زمین پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو منادی نے کہا، ارے کیا ہوا؟ ارے کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی گئی؟ جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے سنا کہ اے شخص ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میری پھوپھی اماں جناب زینب ہے، ارے عہد کیا ہے روؤں گی تو پر حسین کو روؤں گی۔ ہاں زادارو جناب زینب ارے کربلا میں بھی نہ روئی، گنج شہیدہ میں بھی نہ روئی، جہاں بھی روئی ہے اپنے ماجائے حسین کو روئی ہے۔ لیکن جیسے ہی رہائی ملی ہے اور کربلا سے واپس مدینے کی طرف چلی تب بھی جناب زینب نہ روئی۔ لیکن جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئی اب گھر پہ پہنچی ہے، اب دو چھوٹے چھوٹے ارے بستروں کو دیکھا، وہی زینب جو اب تک نہ روئی تھی تڑپ تڑپ کر ہائے میرے ہائے محبت، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رضن بے قضائه ہی، تسلیما بامرہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سالم الذین ظلموا ایام قلبین ماتم حسین.